بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم دوستو بزرگوں، آج میں آپ کو قربانی کے مسائل کے متعلق غیر کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق عرض کروں گا، اور غیر کی بکری کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق بھی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فتاوی بلیس میں ہے کہ اگر غیر کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دی، خواہ اس غیر کے حکم سے کی یا بغیر حکم کے کی، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر کی طرف سے کسی بکری کی قربانی جائز تجویز کرنا سوائے اس کے ممکن نہیں ہے کہ غیر کی ملکیت اس بکری میں ثابت کی جائے اور ملکیت غیر پر اس بکری میں بدون اس کے ثابت نہ ہوگی۔ اگر کہ غیر کا قبضہ پایا جائے، اس صورت میں غیر کا قبضہ اس بکری نہ اس کی ذات سے پایا گیا اور نہ اس کے نائب کی ذات سے پایا گیا۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا، یہ کتاب فتاوی کیا، اس کا نام ہے ذخیرہ، اس میں موجود ہے۔ اگر غیر شخص کا قربانی کا جانور مالک کی طرف سے بدون اس کے حکم سری کے ذبح کر دیا تو قربانی مالک کی طرف سے واقع ہوگی، اور استحساناً ذبح کرنے والے پر ضمان واجب نہ ہوگا، اور اس مقام پر مطلقاً فرمایا کہ ضمان واجب نہ ہوگی۔ اس طرح مقید نہ کیا کہ اگر مالک نے اس کو قربانی کے واسطے لٹایا تو ایسا کرنے سے ضمان واجب نہ ہوگا۔ اور اجلاس میں قید لگائی ہے کہ لیکن مختار وہی ہے جو اس مقام میں نے عرض کیا ہے، مذکور ہے۔ یہ مسئلہ غیاثیہ فتاوی میں لکھا ہے۔ اور اگر ایک بتنا اپنی طرف سے اور اپنی جورو اور اپنی اولاد کی طرف سے، یعنی خاوند نے اپنی بیوی کی طرف سے یا اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کیا، تو یہ ظاہری روایات میں مذکور نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ اور حسن بن زیاد نے کتاب الاضحیٰ میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس کی اولاد نابالغ ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے اور اس کی اولاد سب کی طرف سے جائز ہوگی۔ اور اگر بالغ ہوں، پس اگر ان سب کے حکم سے ایسا کیا تو بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب کی طرف سے جائز ہوگی۔ اور اگر ان سب کی بلا حکم یا بعض کے بلا حکم ایسا کیا تو سب کی طرف سے جو ہے ناجائز ہوگی، نہ اس کی طرف سے جائز ہوگی اور نہ اولاد کی طرف سے جائز ہوگی، اس واسطے کہ جس نے اس کو حکم نہیں دیا تھا اس کا حصہ محض گوشت ہو گیا، بس سب گوشت ہو گیا۔ اور حسن بن زیاد کا یہ قول ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ 5 کی اولاد کی طرف سے اور اپنی ولد کی طرف سے اس کی با اجازت جو ہے بلا اجازت کیا اور بدنہ قربانی کیا، یا بلا اجازت ایک بدنہ قربانی کیا، تو نہ اس کی طرف سے جائز ہوگی اور نہ ان لوگوں کی طرف سے جائز ہوگی۔ اور شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی جائز ہوگی۔ یہ فتاوی قاضی خان میں مسئلہ موجود ہے۔ ایک شخص نے غیر قید یا بدون اس کے حکم کے اپنی طرف سے ذبح کیا، پاس اگر مالک نے اس سے اس اضحیٰ کی قیمت کی ضمان لی تو قربانی اس ذبح کرنے والے کی طرف سے جائز ہوگی، نہ مالک کی طرف سے، اس وجہ سے کہ یہ ظاہر ہوا کہ یہ قربانی اس مالک پر واقع ہوئی ہے۔ اور اگر مالک نے اسی طرح جو ہے مذبوحہ لے لی، جگہ والی یعنی کہ مذبوحہ لے لی، تو مالک کی طرف سے قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ مالک نے اس کی قربانی کی نیت کی تھی، بس غیر کا اس کو ذبح کر دینا کچھ مضر نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط شخصی اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر 2 آدمیوں نے اس طرح غلطی کھائی کہ ہر ایک نے دوسرے کا اضحیٰ ذبح کر دیا، تو قربانی دونوں کی طرف سے صحیح ہو جائے گی اور استحساناً دونوں پر ضمان واجب نہ ہوگا، اور ہر ایک دوسرے اپنی کھال کھینچی ہوئی بکری لے گیا اور اس سے ضمان نہ لے گا۔ اگر دونوں نے اضحیٰ میں سے کھا لیا ہو تو پھر دونوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو چاہیے کہ دونوں میں سے ہر ایک شخص دوسرے سے تحلیل کرائے، یعنی مجھے جو میں نے کھایا ہے معاف کر کے حلال کر دے، اور قربانی دونوں کی طرف سے جائز ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں نے جھگڑا کیا تو ہر ایک دوسرے سے اپنی بکری کی قیمت تاوان لے گا۔ پھر اگر جو ہے ایام قربانی گزر گئے ہوں تو قیمت اس کو صدقہ کر دے گا، کیونکہ یہ قیمت تاوان گوشت کا بدل ہے۔ یہ مسئلہ کافی کتاب میں موجود ہے۔ 2 شخصوں نے اپنی بکری ایک مرتبت میں داخل کی، پھر دونوں غلطی میں پڑے، پس دونوں نے ایک ہی بکری
پر اپنا اپنا دعویٰ کیا اور دوسرے کی بکری کی نسبت دونوں نے دعویٰ نہ کیا یوں ہی چھوڑی، تو جس بکری پر اپنا دعویٰ کیا اور دوسری بکری کی نسبت دونوں نے دعویٰ نہ کیا یوں ہی چھوڑی، تو جس بکری کی نسبت دونوں نے دعویٰ ترک کیا ہے وہ بیت المال کے واسطے ہوگی، اور جس پر دونوں نے دعویٰ کرتے ہیں وہ دونوں میں سے نصف ہوگی، اور دونوں کی طرف سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر اونٹ یا گائے ہوتی ہے تو دونوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور یہی مسئلہ اصحا ہے، صحیح ہے۔ چار آدمی ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک ایک بکری ہے، اور چاروں نے اپنی بکریاں ایک ہی کوٹھڑی میں بند کر دی، پھر ان میں سے ایک بکری مر گئی اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس کی بکری تھی، تو یہ سب بکریاں فروخت کی جائیں اور ان کے داموں سے ان سب کو کے واسطے 4 بکریاں ہر ایک کے واسطے 1 بکری خریدی جائے، پھر ان لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے کو ان سب بکریوں میں سے ہر ایک کے ذبح کے واسطے وکیل کر دے، پھر ایک شخص باقیوں میں سے تحلیل بھی کرا لے، بس یعنی حلال کرا لے، بس سب کی طرف سے قربانی جائز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور کتاب خلاصہ میں بھی موجود ہے۔ اگر 3 آدمیوں نے 3 بکریاں قربانی کی، ایک ہی مربت میں باندھ لی، یعنی ایک جگہ پر باندھ لی، پھر ان میں سے ہر ایک بکری عیب دار پائی گئی جس میں ایسا عیب ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، بس ان سب نے باہم جھگڑا کیا اور ہر ایک نے انکار کیا یہ عیب دار بکری میری نہیں ہے، تو عیب دار بیت المال میں داخل کی جائے گی، اور باقی دونوں بکریوں جو ہیں ڈگری تینوں کے نام میں 3/3 ہوگی۔ یہ مسئلہ ترخانیہ میں موجود ہے۔ ایک شخص نے بطور بائع فاسد 1 بکری خریدی، پھر اس کی قربانی کر دی تو جائز ہے، مگر بائع کو خیار حاصل ہوگا 100 اگر اس نے قربانی کرنے والے سے زندہ بکری کی قیمت تاوان لی تو قربانی کرنے والے پر کچھ واجب نہ ہوگا، اور اگر بائع نے ذبح کی ہوئی واپس لے لی تو بعد میں فرمایا کہ قربانی کرنے والا اس بکری کے زندہ ہونے کی حالت میں قیمت صدقہ کرے، اور اس واسطے کہ جب بائع نے اس کو ذبح کرتے ہوئے لے لیا ہے تو عزیزان محترم تو اس کے ذمہ سے قیمت ساقط ہوگی۔ پس اگر گویا اس نے اس بکری کو بائع کے ہاتھ اسی قیمت کی عوض جو اس پر واجب ہوئی تھی فروخت کر دیا، اور بعض نے قربانی کرنے والے پر مذبوحہ کی قیمت سے جو ہے زیادہ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، اور یہی مسئلہ صحیح ہے۔ اگر بائع نے مذبوحہ بکری نہ لی بلکہ مشتری نے اس قیمت سے جو اس پر واجب ہے اس مذبوحہ بکری پر جو ہے بائع کے ساتھ صلح کر لی، اسی قیمت کے عوض اس کے اپنی فروخت کر دی تو کچھ صدقہ نہ کرے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی ظہیریہ میں موجود ہے اور عالمگیری میں بھی ہے۔ اگر ایک شخص نے 1 بکری کو بطور ہبہ فاسد کے ہبہ کی گئی اور اس نے اس کی قربانی کر دی تو واہب کو اختیار ہے چاہے محبوب لہو سے زندہ کرے، بکری کی قیمت تاوان لے لے بس قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگر محبوب لہو اس میں سے کھا سکتا ہے، اگر چاہے تو مذبوحہ کو واپس لے اور نقصان کی قیمت لے لے، بس اگر ایام قربانی گزر گئے ہوں تو یہ شخص یعنی محبوب لہو بقدر اس کی قیمت سے صدقہ کر دے گا۔ اسی طرح اگر مرض الموت کے مریض نے حالت مرض میں کسی کو 1 بکری ہبہ کی حالانکہ مریض پر اس قدر قرضہ ہے کہ اس کا سب مال قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے، پھر محبوب لہو نے اسے بکری کی قربانی کر دی تو عزیزان محترم قرض خواہ کو اختیار ہے چاہے یہ مذبوحہ بعین ہی واپس کر لے، بس قربانی کرنے والے پر اس کی قیمت صدقہ کرنی واجب ہوگی۔ اگر چاہے تو اس سے بکری جو ہے مذکور کی قیمت تاوان لے، بس قربانی جائز ہو جائے گی، اور وجہ یہ ہے کہ بکری اس کے ذمہ مضمون تھی، تو جب اس نے واپس دی تو اپنے ذمہ سے زمان ساقط کر دی جائے گی۔ یہ مسئلہ کتاب بدائع میں موجود ہے۔ اگر ایک بکری بعوض 1 کپڑے کے خریدی پھر اس کی قربانی کر دی، پھر بائع نے کپڑے میں کوئی عیب پا کر واپس کر دیا تو اس کو اختیار ہوگا چاہے بکری کی قیمت تاوان لے لے، بس قربانی کرنے والا کچھ صدقہ نہ کرے گا، اور بکری کے گوشت میں سے کھا سکتا ہے۔ اگر چاہے تو جو ہے مذبوحہ بکری واپس کر لے، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر کپڑے کی قیمت زیادہ ہو تو کپڑا صدقہ کر دے گا، گویا اس نے کپڑے کے عوض فروخت کی ہے۔ اگر کپڑے سے بکری کی قیمت زیادہ ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کر دے گا، کیونکہ یہ بکری اس کے ذمہ مضمون تھی، بس اس کے واپس کر دینے سے اسے
اس نے اپنے ذمہ سے زبان ساکت کی، گویا اس نے جو اس کی قیمت ہے اس قدر سمن کی عوض اس کو فروخت کیا کہ، اور اگر قربانی کے واسطے قربانی کرنے والے نے مذبوحہ بکری میں بائع کے پاس کا کچھ حصہ عیب پایا تو بائع کو اختیار ہے ہی چاہے بکری کو اسی طرح قبول کر لے اور سمن یعنی قیمت واپس کر دے، پھر مشتری اس سمن قیمت کو صدقہ کر دے گا مگر اس میں سے حصہ نقصان کو صدقہ نہ کرے گا۔ عزیز محترم، کیونکہ اس نے بقدر حصہ نقصان کے اپنے ذمہ نہیں واجب کیا ہے، اور اگر بائع چاہے تو بدریہ بکری کو نہ قبول کرے اور حصہ عیب کے قدر سمن واپس کر دے، اور مشتری اس قدر حصہ کو صدقہ نہ کرے گا، اسی وجہ سے اس قدر حضرت جو ہے حصہ قربت میں سے داخل نہیں ہوا ہے، قربت میں اسی قدر داخل ہوا ہے جو اس نے ذبح کیا ہے، حالانکہ اس نے ناقص بکری ذبح کی ہے، لیکن جزا سے صید میں یہ نہیں ہے کہ بلکہ اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر اس عیب کے ساتھ صید کو کے واسطے کوئی عدل و مساوی نہ پایا جائے تو اس پر یہ زیادتی صدقہ کرنی واجب ہوگی۔ یہ شرح تحاوی میں مشروع موجود ہے مسئلہ جو میں نے یاد کیا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو ایک بکری ہبہ کی، پھر محبوب لہو نے اس کی قربانی کر دی، اس کو قربان کیا، متع الحج میں جو قربانی لازم آتی ہے اس میں سے ذبح کیا، یا جزائے صید میں ذبح کیا، پھر وہب نے ہبہ سے رجوع کیا تو رجوع صحیح ہے اور قربانی متع جائز ہوگا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہبہ سے رجوع کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے، اور محبوب لہو پر قربانی و متع کی صورت میں کچھ صدقہ کرنا واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں ہے۔ متع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ ایک مریض نے ایک شخص کو ایک بکری ہبہ کی، پھر محبوب لہو نے اسے قربانی کر دی تو پھر مریض اسی بات میں مر گیا، فوت ہو گیا، وصال فرما گیا، اور سوائے اس بکری کے اس کا کچھ مال نہ تھا، تو وارثوں کو اختیار ہوگا کہ محبوب لہو سے اس کی 2/3 قیمت زندہ ہونے کی حالت کی توان لیں یا 2/3 مذبوحہ واپس لیں، اور محبوب لہو پر لازم ہوگا کہ اس کی 2/3 کی قیمت مذبوحہ حالت کی صدقہ کر دے، اور دونوں صورتوں میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنی ملک کا جانور ذبح کیا ہے۔ یہ محیط سخسی میں موجود ہے، اور فتاوی اہل سمرقندی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایام قربانی میں 5 بکریاں خریدی اور ان میں سے ایک بکری کی قربانی کا ارادہ کیا، مگر اس نے کوئی معین نہ کی، پھر قربانی کے روز کسی شخص نے ان میں سے ایک بکری بدون حکم مالک کی طرف سے قربانی کی نیت سے ذبح کر دی، تو وہ شخص جو ہے ضامن ہوگا، کیونکہ جب مالک نے اس قربانی کے واسطے معین نہ کیا تھا تو بائع نے اس کے ذبح کرنے کی اجازت بطور دلالت کے بھی مالک کی طرف سے ثابت نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ ذخیرہ میں موجود ہے۔ منتقا میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی قربانی کا جانور غضب کر کے اپنی طرف سے قربانی کر دیا اور مالک کو اس کی قیمت توان دے دی، تو جو اس نے کیا ہے وہ ادا ہو گیا، کیونکہ قیمت توان دینے سے وہ غضب کے واسطے مالک ہو گیا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اور اگر ایک شخص کی بکری غضب کر کے اس کی قربانی کر دی تو جائز نہیں ہے، اور مالک کو اختیار ہوگا کہ چاہے اس کو مذبوحہ لے لے اور توان نقصان لے لے، اور اگر چاہے تو اس سے زندہ بکری کی قیمت توان لے لے، پس غضب کے وقت یہ بکری غاصب کی ملکیت ہو جائے گی، پس استحساناً قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک بکری خریدی اور اس کی قربانی کر دی تو پھر کسی شخص نے بکری پر اپنا استحقاق ثابت کیا، بس اگر مستحق نے بیع کی اجازت دے دی تو قربانی جائز ہے، اگر مذبوحہ بکری والے جو ہے واپس لے لی تو جائز نہ ہوگی۔ یہ شرح تحاوی میں موجود ہے۔ اگر زید نے عمر سے کے پاس ایک بکری ودیعت رکھی اور عمر نے قربانی کے روز اس کی قربانی کر دی تو پھر زید نے اس کی قیمت توان لینی اختیار کیا یا مذبوحہ واپس کر لی، پھر بہرحال عمر کی قربانی ادا نہ ہوگی، اور جو حکم ودیعت میں معلوم ہے وہی عاریت اور اجارہ میں ہے۔ مثلا ایک اونٹنی یا بیل یا گائے مستعار لیا اور اجارہ پر لیا، پھر اس کی قربانی کر دی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، خواہ اس کا مالک اس مذبوحہ کو لے لے یا قیمت توان لے لے۔ یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی بکری ذرہن ہو تو اس کی قربانی کر دے اور اس کی قیمت زمان دے دی تو جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی کا اور کتاب خلاصہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ ایک شخص نے قصاب کو بلایا کہ میرے واسطے یہ جانور قربانی کر دے، اور قصاب نے اپنی طرف سے قربانی کر دیا تو یہ قربانی مالک کی طرف سے ہوگی۔ یہ مسئلہ سراجیہ میں موجود ہے۔ ایک شخص نے یا خریدا اور غیر کو حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دے، پس اس نے ذبح کیا اور کہا کہ میں نے عمدن تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا ہے،
عزیزان محترم، تو ذبح کرنے والا مالک جو ہے کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، اور مالک اس قیمت سے دوسری بکری خرید کر قربانی کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دے گا اور کچھ نہ کھائے گا۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب ایام قربانی باقی ہوں، اگر گزر گئے ہوں تو اس کی قیمت فقیروں پر صدقہ کر دے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور عالمگیری میں موجود ہے۔ ابن سبا نے امام محمد رحمۃ اللہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو حکم دیا کہ میری یہ بکری ذبح کر دے، پھر مامور نے اس کو ذبح نہ کیا، یہاں تک کہ مالک نے وہ بکری فروخت کر دی، پھر مامور نے اس کو ذبح کر دیا تو مامور اس کی قیمت مشتری کو تاوان دے گا، اور جس نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا، خواہ مامور کو بیع کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو بیع کا علم ہو گیا تھا تو یہ حکم ظاہر ہے کہ اگر نہ ہوا تھا تو اس وجہ سے کہ حکم دہندہ نے اس کو دھوکہ نہیں دیا ہے، کیونکہ جس وقت اس نے اس شخص کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت یہ بکری اس کی ملک تھی۔ یہ واقعہ کتاب ناطقی میں موجود ہے اور عالمگیری میں بھی ہے۔ اجناس میں ہے کہ کتاب کا نام ہے اجناس، کتاب اجناس میں ہے کہ ابن سما نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ زید نے عمر کو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا، حالانکہ زید اس کو فروخت کر چکا تھا، بس عمر نے اس کو ذبح کر دیا، باوجود ہے کہ عمر کو فروخت ہو جانے کا علم تھا۔ تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اس کا جو ہے قیمت یعنی ثمن بیع کو دے، اگر عمر سے اس کی قیمت تاوان لے لے، اور اگر عمر کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ زید سے تاوان واپس لے لے، اگر عمر کو اس کی بیع کا علم نہ ہو تو مشتری کو عمر سے تاوان قیمت لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اگر مشتری اس سے تاوان لے تو عمر یہ مال تاوان دے دے، زید سے واپس لے گا، بس ایسا ہوگا کہ گویا زید نے خود ایسا کیا ہے تو بیع ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ ذخیرہ میں بھی ہے اور کتاب محیط میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اگر 3 آدمیوں نے 3 بکریاں خریدی، پھر ذبح کرنے کے وقت سب کو شبہ پڑ گیا کہ کون بکری کس کی ہے، تو شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل نے فرمایا کہ چاہیے کہ ہر ایک آدمی دوسرے کو ذبح کرنے کے واسطے وکیل کر دے، تاکہ اگر ذبح کرنے والے نے اپنی بکری ذبح کر دی تو جائز ہوگی، اور اگر دوسرے کی ذبح کی تو اس کی اجازت کی وجہ سے جائز ہوگی۔ ایک شخص نے قربانی کرنی چاہیے، بس اس نے قصاب کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی لگایا تاکہ دونوں کی مدد سے اچھی طرح ذبح ہو جائے۔ تو شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل نے فرمایا کہ یہ دونوں میں سے ہر ایک پر تسبیح واجب بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں گے، ان پر واجب ہوگا، حتیٰ کہ اگر دونوں میں سے ایک نے تسبیح بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو جائز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں لکھا ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ بقیہ مسائل میں جو ہے وہ عرض کروں گا کہ قربانی کے جانوروں میں شرکت ہونے کے متعلق عرض کروں گا کہ شرکت یعنی کتنے آدمی ہونے چاہیے قربانی کے جانور میں، یعنی بڑے میں، چھوٹے میں، بکری میں، یہ وہ۔ تو عزیزان محترم، میں نے جو ہے قربانی ٹی وی اس میں نے تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی لکھ رہا ہوں، اس میں میں نے جو ہے صفحات بھی دی ہیں، اور اس کے بعد میں نے تقریر وائز کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے سنیں، مسئلہ سمجھیں۔ اور اس چینل جو ہے 3 چینل قربانی ٹی وی 3، اس پہ میں نے فقہ کرام کی باتیں پڑھ رہا ہوں، مسائل سنا رہا ہوں، اور آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور میرے چینل ٹی وی جو ہے قربانی ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک مسائل جائیں، ان کو ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے